کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان، جسے ہم ٹی ٹی پی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تنظیم کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی تحریک کی بڑھتی ہوئی قوت کے پیش نظر رہبری شورا کے اجلاس میں تحریک کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق ٹی ٹی پی نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اپنی نئی برانچ کھول دی ہے، جسے ولایت کلات و مکران کا نام دیا گیا ہے اور جس کی سربراہی شاہین بلوچ کو سونپی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اگنور کر دیا جائے کیونکہ آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن ٹی ٹی پی پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے خونخوار اور سب سے مؤثر جنگجو تنظیم ہے۔ پاکستان کی ساری تاریخ میں کسی بھی شدت پسند تنظیم نے پاکستان کی ریاست اور پاکستانی لوگوں کا اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں کیا جتنا اس تنظیم نے کیا ہے۔ ٹی ٹی پی پاکستان میں پائی جانے والی دوسری شدت پسند تنظیموں سے زیادہ خطرناک صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کا تنظیمی ڈھانچہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں یا داعش جیسی مذہبی تنظیموں سے زیادہ مضبوط ہے، اور اسی لیے یہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ریاست پاکستان کے لیے ایک بڑے خطرے کا موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس نئی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کالعدم تحریک طالبان کے اس اعلامیے اور نئی ولایت کا مطلب کیا ہے، اور یہ پاکستان کے عمومی حالات اور بلوچستان کے خصوصی حالات کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کی بلوچستان میں پہلے سے ہی پریزنس نہیں ہے، اور کیا یہ اس گروپ کی یہاں پہلی برانچ ہے؟ ٹی ٹی پی پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں ایکٹیو ہے، خاص طور پر پشتون علاقوں میں، اور اس صوبے میں اس نے بلوچ علیحدگی پسند گروپس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی بنا رکھا ہے، جس کا فائدہ دونوں سائڈز کو ہوتا ہے۔ اور یہ نئی بننے والی برانچ بلوچستان میں ٹی ٹی پی کی دوسری ولایت ہے۔ اس سے پہلے زوب میں ولایت بنائی گئی تھی جو سربکف محمد کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں ٹی ٹی پی نے بلوچستان میں کئی ہائی پروفائل حملے کیے ہیں۔ ان میں کوئٹہ سول اسپتال میں وکلا پر ہونے والا خودکش حملہ شامل ہے، جس میں 70 سے زائد وکیل جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ بھی اس گروپ نے بہت سے خودکش حملے کیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پہلے سے بلوچستان میں موجود ہے تو اس نئی برانچ بنانے کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایک بڑی خبر کیسے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تنظیم وہاں موجود تو تھی، لیکن پہلے غیر پشتون علاقوں میں ٹی ٹی پی کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا، لیکن اب اس سے کافی بڑی تعداد میں بلوچ جنگجو بھی مل گئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ بلوچستان کی سرحد ایران کے علاوہ افغانستان سے بھی ملتی ہے، اور اسے افغان طالبان کے کندھاری گروپ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ اور چونکہ بلوچ لبریشن آرمی یعنی بی ایل اے کے ساتھ تو اس کا آپریشنل اشتراک پہلے سے ہی چل رہا تھا، اس لیے مستقبل میں اس علاقے میں ٹی ٹی پی کے پھیلنے کے لیے زیادہ سازگار ماحول موجود ہے۔ بلوچستان کے وہ جنگجو جو افغان طالبان کے ساتھ مل کر مغربی افواج کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں لڑنے کے لیے کسی دوسری منزل کی تلاش تھی۔ ہمارے ریاستی اداروں نے ان بلوچ جنگجوؤں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور اسی لیے اب یہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن رہے ہیں۔ بلوچ مسلح تنظیموں اور ٹی ٹی پی کے درمیان روابط کی بات کریں تو یہ رابطے اور تعاون تقریباً ایک دہائی سے چلے آ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال زیارت میں جو کرنل اغوا ہوا تھا، اس میں بھی ٹی ٹی پی نے بلوچ علیحدگی پسندوں کی مدد کی تھی۔ بلوچستان میں اپنی پینیٹریشن کو بڑھانے کے لیے ٹی ٹی پی پچھلے سال 1.5 سال سے کوشش کر رہی تھی، اس لیے اس تنظیم نے بلوچستان کے مسائل پر بیانات دینے شروع کر دیے۔ ٹی ٹی پی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آڈیوز، ویڈیوز اور تحریری بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ تنظیم بلوچستان کے مسائل اٹھا رہی ہے تاکہ یہ بلوچستان کی عوام سے ہمدردی اور سپورٹ حاصل کر سکے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ بلوچ علاقوں میں بھی اپنے قدم جما لے، اور خاص طور پر بلوچوں کے مسائل کو اپنے بیانیے اور نئی بھرتیوں کے لیے استعمال کرے۔ بلوچستان کے پشتون اکثریتی علاقوں میں یہ پہلے سے موجود تھے، البتہ بلوچ اکثریتی علاقوں میں پہلے ان کی موجودگی زیادہ نہیں تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب ان کی سپورٹ بلوچ علاقوں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 4 بلوچ شدت پسند گروپس نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا تعلق کلات، مکران، چاغی اور کوئٹہ سے ہے۔ بلوچ تنظیموں کی شمولیت سے بلوچ پاپولیشن میں ٹی ٹی پی کے سپریڈ کا عمل تیز ہو جائے گا، اور انہی بلوچ تنظیموں کی شمولیت کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے بلوچستان میں اپنی نئی برانچ یا ولایت کا اعلان کیا ہے، اور اسی لیے اس کا نام بھی ولایت کلات و مکران رکھا گیا ہے، جبکہ اس کا سربراہ بھی ایک بلوچ کو مقرر کیا گیا ہے۔ جن 4 تنظیموں نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ماضی قریب میں افغان طالبان کا حصہ ہوا کرتی تھیں، اور یہ لوگ نیٹو، امریکی فورسز اور افغان نیشنل آرمی کے خلاف لڑتے تھے، لیکن وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ بلوچستان میں اپنے علاقوں میں واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ ان لوگوں نے لو پروفائل رکھی، لیکن اب یہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور ریاست پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ بلوچستان میں ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی کچھ گروپ جو ماضی میں افغان طالبان کا حصہ تھے، وہ افغان جنگ کے خاتمے کے بعد
TTP کا حصہ بن گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بلوچ TTP میں شامل ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے جنگ میں شریک رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں بلوچستان میں صرف قوم پرست اور علیحدگی پسند تنظیمیں ہی سرگرم رہی ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچ مذہبی تنظیموں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لشکر جنگوی میں بھی بلوچ نسل کے لوگ شامل ہوئے، داعش خراسان بھی بلوچ تھے، اس کے علاوہ افغان طالبان میں بھی بلوچ شامل رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن اب کی بار فرق یہ ہے کہ بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کا رجحان رکھنے والے کسی بھی بندے یا گروپ کے لیے TTP ہی واحد آپشن بچی ہے۔ اب چاہے وہ افغانستان سے واپس آنے والے جہادی ہوں یا لشکر جنگوی کے ریمننٹس۔ تو سوال یہ ہے کہ داعش کا کیا؟ اس علاقے میں داعش بھی تو موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ داعش از اے بیڈ آپشن، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، TTP بہت منظم ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اس خطے اور پاکستان میں سب سے بڑی جہادی تنظیم اب TTP ہے۔ نمبر 3، اسے افغان طالبان کی مدد حاصل ہے۔ انہی 3 بڑے ریزنز کی وجہ سے سبھی شدت پسند گروہ یا افراد ان کی کوشش ہوگی کہ وہ TTP کا حصہ بنیں، تاکہ افغانستان میں بھی ان پر دباؤ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ داعش کی طرف چلے گئے تو افغان طالبان ان کو جگہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، جبکہ TTP کا حصہ ہونے پر افغانستان میں انہیں پناہ ملے گی، اور جب بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں ان کے لیے حالات مشکل ہوں گے تو افغانستان ان کے لیے ایک بڑی اچھی آماجگاہ ہوگی۔ تو یہ 4 بلوچ گروپس جن کا میں نے ذکر کیا اسی لیے TTP میں شامل ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو جگہ چاہیے تھی جو یہ تنظیم ان کو مہیا کر سکتی ہے۔ اسی لیے مستقبل میں بھی ان جیسی مذہبی تنظیمیں TTP کا حصہ بن سکتی ہیں۔ بلوچستان اپنی ٹیریٹری، ٹرین اور محلے وقوع کی وجہ سے کسی بھی عسکریت پسند تنظیم کے لیے ایک بڑی لوکریٹو جگہ ہے۔ کسی بھی ملٹنٹ تنظیم کو یہاں پھلنے پھولنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ریاست کے خلاف خیالات ہیں، غصہ ہے، اسے بھی یہ لوگ اپنے حق میں استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اب اپنا بیانیہ کچھ اس قسم کا بنا رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں اور ہم ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہ ہم تو خود ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو انصاف نہیں دے سکتا، پاکستان میں کمزور قوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کی صورتحال تھی فاٹا میں جب وہاں پہ TTP بنی۔ اب اسی طرح کے حالات ان کو بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں، اور TTP جو کہ شروع میں صرف پشتونوں کی تنظیم ہوا کرتی تھی، اب اس میں دوسرے بھی بہت سارے نسلوں اور علاقوں کے لوگ شامل ہیں۔ اور ویسے بھی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان میں قوم پرستی یا نسل پرستی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کا پرائم ایجنڈا جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اور TTP کے کیس میں چونکہ مذہب اسلام ہے جو کہ بڑا ہی انکلوسیو ریلیجن ہے، تو اسی لیے اب TTP میں 30 کے قریب گروپ شامل ہو چکے ہیں، جن میں سندھی بھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ کشمیر اور ایبٹ آباد کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ اور ہزارہ گروپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان سارے عوامل کو دیکھ کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان گوریلا جنگ کے لیے بڑی مناسب جگہ ہے، بلکہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہاں ان کی ریکروٹمنٹ بڑی آسان ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اسٹیٹ کے خلاف جذبات جو ہیں ان کو بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یہاں سے پیسہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ یہاں سے زیادہ آسانی سے فنڈز جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کر افغانستان اور ایران کے ساتھ سمگلنگ کے ذریعے سے بہت پیسہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ قدرتی وسائل بہت ہیں، نیچرل ریسورسز بہت ہیں، وہ ان کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں کوئی بڑا محاذ بن سکتا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف؟ کیا یہ مذہبی گروپ کوئی بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتے ہیں؟ یہ جنگ لڑنے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاید ابھی تو نہیں، لیکن مستقبل میں اگر بلوچستان کے حالات بگڑتے گئے تو یہاں پہ ایک بڑا محاذ یقیناً بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر TTP اور بلوچ جو نسلی علیحدگی گروپ ہیں ان کے درمیان یہ ورکنگ ریلیشن شپ ایک اتحاد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے درمیان آلریڈی کسی نہ کسی سطح پر تعاون تو چل ہی رہا ہے، لیکن اگر یہ دونوں سائڈز پکا ہاتھ ملا لیتی ہیں، کوئی مربوط اتحاد بنا لیتی ہیں، تو یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن جائے گا، کیونکہ ان تنظیموں کے پاس اپنے اپنے ریسورسز بھی ہیں اور اپنے اپنے انٹرنیشنل بیکرز بھی۔ تو جو بیرونی طاقتیں ان گروپوں کو علیحدہ علیحدہ سے سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی سپورٹ بھی اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں بلوچستان کے مسئلے کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور بحیثیت قوم ہمیں بلوچستان کی طرف اپنی اپروچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے مسائل سیاسی ہیں، ان کو سیاسی طریقوں سے حل کرنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا بیجا استعمال شارٹ ٹرم میں تو کوئی پازیٹیو ریزلٹس پیدا کر سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پیس نہیں لا سکتا۔
اور بلوچستان میں پاکستانی ریاستی اداروں کا گول ہونا چاہیے لانگ ٹرم پیس، جو کہ ریکنسیلیشن کے بغیر ناممکن ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔